گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا، لیپ ٹاپ کا بیگ چھوڑا، ہاتھ سے گھڑی اتاری، بیڈ پہ بیٹھ کے جوتے اتارے اور وہیں پہ خود کو پیچھے کیا، ٹانگیں بیڈ سے نیچے کر کے لیٹ گیا۔ اس کو لگا جیسے آج وہ بہت تھکا ہے، اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، بازو آنکھوں پہ رکھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی حجاب والی صورت کا سراپا اس کے سامنے گھوما۔ وہ فوراً اٹھ کے بیٹھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے زندگی میں اتنی لڑکیوں سے بات کی ہے، کسی کی صورت میرے سامنے نہیں آئی، پھر یہی لڑکی کیوں؟ آخر کیا تعلق ہے میرا اس سے؟ کون ہے یہ لڑکی؟ یا خدا مجھ پہ رحم کرے، میں نہیں چاہتا کہ وہ لڑکی میرے ذہن میں سوار ہو جائے۔ وہ اٹھا اور جلدی جلدی وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑا ہوا۔ بار بار اس لڑکی کا نقاب والا چہرہ اس کے سامنے آتا، بار بار نماز توڑتا اور پھر پڑھتا۔ آخر کیا تعلق ہے میرا اس سے؟ اتنی کوششوں کے بعد بھی وہ آنکھیں اس کے سامنے سے نہیں ہٹی۔ کون ہو تم؟ آخر کون؟ تم جو اب میری نمازوں میں بھی آنے لگی ہو، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف ایک بار دیکھنے سے، فقط ایک لمحے کی ملاقات سے کوئی کسی کے ذہن پہ کیسے سوار ہو سکتا ہے، جبکہ وہ لڑکی میری اسٹوڈنٹ ہے؟ یا اللہ، میں کیا کروں؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ نماز میں ناکامی کے بعد اس نے قرآن پاک کھولا۔ اس نے سوچا وہ قرآن پاک میں مگن ہوگا تو شاید وہ لڑکی اس کے ذہن سے ہٹ جائے۔ اس نے قرآن پاک کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ ترجمہ: اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز بھی جو تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ وہ ہمیشہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھتا تھا۔ آج اس نے آیت پڑھی، پھر ترجمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ اس آیت کا مطلب سمجھ رہا ہو۔ وہ سمجھنا چاہتا ہو خدا نے کیا کہا ہے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، وہ حجاب والی صورت پھر سے اس کے سامنے آئی۔ وہ فوراً آگے ہوا، آنکھیں کھولی اور پھر سے پڑھنے لگا۔ ایک بار پھر ایسا ہوا۔ اس وقت وہ بری طرح سے ہار گیا تھا۔ یا اللہ، مجھ پر رحم فرما۔ اس نے اوپر دیکھا اور اپنی کپ کپاتی آواز سے آنسوں لیے دعا کرتا رہا۔ یا اللہ، مجھ پہ رحم فرما، میرے دل سے یہ بوجھ ہٹا لے۔ میں تیرا کمزور سا بندہ اتنا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں ایک پاکیزہ لڑکی کو اپنی آنکھوں میں نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ میرے خیالوں میں کیوں آتی ہے؟ اس کا حجاب میں لپٹا چہرہ مجھے کیوں پریشان کرتا ہے؟ یا خدا، میں اس قابل نہیں ہوں، وہ مجھے دکھائی دے، مجھ پہ اپنا رحم کر۔ اب وہ باقاعدہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا اور وہیں زمین پہ لیٹ گیا جیسے کوئی روگ لگا ہو۔ زرمینہ گل، پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ کھانے کے دسترخوان پہ بابا جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب کھانا ساتھ ایک دسترخوان پہ کھاتے تھے۔ اگر ایک بندہ بھی لیٹ ہو جائے تو اس کا بھی انتظار ہوتا۔ امی اور زرمینہ ایک پلیٹ میں کھاتے، دونوں بھائی ایک پلیٹ میں اور بابا جان کے لیے الگ پلیٹ، اور دادی اماں اپنے تخت پوش پہ ہی کھاتی تھی۔ جی بابا جان، پڑھائی اچھی جا رہی ہے میری۔ یہی وقت ہوتا جب سارے بچے اپنے باپ کے سامنے بیٹھتے تھے، ورنہ تو وہ ان کے سامنے بھی نہیں آتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ابراہیم صاحب بہت سخت تھے، بس بچوں میں ان میں لحاظ کی ایک بہت بڑی دیوار تھی۔ ان کو بہت برے لگتی تھی وہ اولادیں جن کو پتہ ہی نہ ہو یہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ ہمارا باپ ہے۔ ان کو شدید نفرت تھی ان بچوں سے جن کے سامنے ماں باپ بیٹھے ہوں اور وہ مسلسل موبائل میں لگے ہوں۔ تب ہی وہ اپنی اولاد کو سر پہ اتنا نہیں چڑھاتے کہ ان کو پتہ ہو سامنے بیٹھا شخص ہمارا باپ ہے۔ سلطان، بہن کو تم ہی لے کے جاتے ہو نا؟ اب وہ بیٹے سے مخاطب ہوتے ہوئے۔ جی بابا جان، لے کے بھی جاتا ہوں اور واپسی پہ لے کے بھی میں ہی آتا ہوں۔ ٹھیک ہے رقیہ بیگم، آج کھانے کے بعد حلوہ بنانا۔ بیوی کو بول کے وہ اٹھ کے چلے گئے اور اس کے بعد سب اٹھتے گئے۔ ان کا اصول تھا جب تک باپ دسترخوان پہ موجود ہے کوئی دوسرا پہلے نہیں اٹھے گا۔ وہ آج پوری رات نہیں سویا تھا۔ رات اس کی یوں ہی جاگتے ہوئے گزری۔ اس کو لگا وہ اگر ایک دفعہ اس لڑکی کو دیکھے گا تو پاگل ہو جائے گا۔ وہ کبھی بیٹھ جاتا، کبھی ٹہلنے لگتا اور کبھی کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا۔ اب کی بار وہ بیڈ پہ لیٹا اور پکا ارادہ کیا اب وہ سوئے گا۔
اس نے آنکھیں بند کیں۔ اس لڑکی کا سراپا پھر آنکھوں کے سامنے گھوما، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ اب کی بار وہ اس کو خود سوچنے لگا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اب اس کو پریشان نہیں کر رہی تھیں۔ اس کا ذہن پرسکون ہوا تھا۔ ایک لڑکی کی پیچھے کھڑی ہوئی، چہرے پہ نقاب لیا ہوا، حجاب ایسے لیا ہو کہ بس آنکھیں ہی نظر آئیں، کندھوں پہ سفید چادر، مسلسل دوسری کا بازو دباتے ہوئے، ڈری ہوئی آنکھیں، جھکی ہوئی نظریں۔ وہ کیسی آنکھیں تھیں جو مجھے ایک لمحے میں اپنا اسیر کر گئیں۔ اس کو لگا وہ شہزادی ہے کوئی، وہ اس دنیا کی ہے ہی نہیں۔ اس نے اتنی خوبصورت، اتنی حسین لڑکیاں دیکھی ہیں، مگر حجاب والی حسین آج تک اس نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی۔ یہ کیا سوچ رہا ہے تو وجدان؟ وہ اٹھ کے اچانک سے بیٹھا۔ تو ایک پاکیزہ لڑکی کو سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ تو اس قابل ہے کہ تو اس کو سوچے؟ تیرا ماضی، خود کو اس کی پاکیزگی سے دور رکھ، مت سوچ اس کو۔ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا۔ وہ ایک دم اٹھا، اس کو لگا وہ مزید ایسے ہی بیٹھا تو پاگل ہو جائے گا۔ میں نہیں سوچنا چاہتا تمہیں، مت آؤ میرے خیالوں میں، مت تنگ کرو مجھے، بخش دو مجھے۔ اس نے اپنا سر اپنی ہتھیلیوں پہ رکھا اور خود سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا، 2:34 ہوئے تھے۔ وہ اٹھا، لیپ ٹاپ کھولا اور کام کرنے لگا۔ وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ لڑکی اب اس کے خیالوں میں نہ آئے۔ اس نے سوچ لیا تھا کل اس نے کیا کرنا ہے، کیسے اس لڑکی کے خیالوں سے پیچھا چھڑانا ہے۔ ایکسکیوز می سر، کین آئی انٹر؟ وہ آج اپنی معمول سے جلدی یونیورسٹی آیا تھا اور سیدھا پرنسپل کے آفس آیا۔ جی جی وجدان، تشریف لائیے۔ خیریت تو ہے نا؟ آج صبح صبح میرے آفس آپ؟ جی سر، سب خیریت ہے۔ وہی مخصوص انداز میں مسکرا کے اس نے پرنسپل کی خیریت کا جواب دیا، مگر اب وجدان حسین شاہ کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ وہ پوری رات نہیں سویا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا صبح ہوتے ہی وہ پرنسپل کے پاس جائے گا۔ سر جی، مجھے ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے۔ جی وجدان بولیے۔ سر ایکچولی میں فرسٹ سیمسٹر زولوجی کے اسٹوڈنٹس کی کلاس نہیں لینا چاہتا۔ کیوں وجدان، کیا ہوا ہے، کیوں نہیں لینا چاہتے آپ؟ ان کو دوسری بار وہ حیران کر رہا تھا، ایک بار صبح صبح ان کے آفس آ کے اور ایک بار اب۔ آپ تو بہت شوق سے یونیورسٹی کی کلاسز لیتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی ہمیشہ آپ سے ہی اٹیچ رہتے ہیں، تو اب پھر کیا ہوا ہے کہ آپ کلاس نہیں لینا چاہتے؟ وہ اب ان کو کیا بتاتا وہ کیوں کلاس نہیں لینا چاہتا، وہ خود کو کیوں دور رکھنا چاہتا ہے، وہ کس اذیت میں ہے۔ وہ اب اپنی نظریں جھکا کے بات کرتا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہیں اس کی آنکھوں میں وہ حجاب والا چہرہ کوئی دیکھ نہ لے۔ آج وہ وجدان کا ایک الگ روپ دیکھ رہے تھے، جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہ وجدان تو ہے ہی نہیں جو کل تک تھا۔ انہوں نے غور سے اس کو دیکھا، جیسے وہ ڈرا ہوا ہو، جیسے بہت بڑی پریشانی میں ایک دم آ گیا ہو۔ وجدان، آپ کو پتہ ہے میں آپ کو فیکلٹی کے ممبر کی حیثیت سے نہیں لیتا۔ آپ مجھے میرے بیٹوں کی طرح عزیز ہیں۔ آپ کی کوئی بھی بات میں ٹال نہیں سکتا، مگر آپ خود سوچیں، ابھی ہی اسٹوڈنٹس آئے ہیں اور ہم ان کو ایک دم سے نیو ٹیچر کیسے دے سکتے ہیں؟ فرسٹ سیمسٹر میں آپ کی کلاس رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک دم آپ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں آگے چل کے اسٹوڈنٹ کی طرف سے جو بھی مسئلہ ہو آپ بآسانی اس کو حل کر لیتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس آپ کی عزت ہی اتنی کرتے ہیں۔ جہاں پہ آپ اسٹوڈنٹس کو سمجھتے ہیں وہیں کوئی نیو ٹیچر نہیں سمجھے گا۔ مجھے پتہ ہے ایک کلاس لینے سے ہی آپ نے اسٹوڈنٹس کے دل میں اپنے لیے ایک خاص جگہ بنا لی ہوگی۔ آپ بس 1 مہینہ میرے کہنے پہ کلاسز لیں، پھر بے شک چھوڑ دیں۔ یہ آخری بات بس انہوں نے اس کو ٹالنے کے لیے کہی تھی۔ ان کو پتہ تھا وہ 1 مہینے بعد اپنے اسٹوڈنٹ سے اتنا اٹیچ ہو جائے گا کہ میرے کہنے پہ بھی کلاس نہیں چھوڑے گا، اور نہ ہی اس کے اسٹوڈنٹس اس کو کلاس چھوڑنے دیں گے۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا اور پھر اٹھ کے باہر آ گیا۔ اس کے دل پہ اب پہلے سے زیادہ بوجھ ہونے لگا تھا۔ اس نے جو سوچا تھا وہ دور رہے گا اس لڑکی سے، تو وہ اس کے خیالوں میں بھی آئے گی، مگر اب وجی کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ تم کب سے اپنی بہن سے باتیں چھپانے لگے ہو؟ تم جانتے ہو نا وجی، ہم بہن بھائی سے زیادہ اچھے دوست ہیں، تو پھر ایسا کیا ہو گیا جو تم مجھے بھی نہیں بتا سکتے؟
ایسا کیا ہوا ہے وجی جس نے تمہاری آنکھوں کی چمک، تمہارے چہرے کی ہنسی چھین لی؟ فاطمہ رات کو دودھ کا گلاس لے کے وجدان کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ لیے کچھ کام کر رہا تھا۔ بہن کے آتے ہی سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ اپنی ہر بات فاطمہ سے کیا کرتا تھا۔ وجی کی زندگی کا ہر راز اسے پتا تھا، اور وہ اس کی بہن سے زیادہ اس کی رازدار تھی۔ آج وہ بے حد فکر مند تھی۔ صبح سے سوچ رہی تھی کب رات ہوگی اور کب وہ اس سے پوچھے گی۔ اس کی پریشانی مزید اس وقت ہوئی تھی جب دن کے کھانے پہ اس نے نظریں اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ امی کے اتنے پوچھنے پہ بھی بس یہی جواب دیا تھا کہ یونیورسٹی میں بہت کام تھا، تھک گیا ہوں۔ وجی کیا سوچ رہے ہو تم؟ اس نے اس کے ماتھے پہ پیار سے ہاتھ رکھا۔ وہ بڑی بہن سے زیادہ اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ بے بسی سے بہن کی طرف دیکھنے لگا اور پھر ایک دم سے نظریں جھکا لیں۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا سید وجدان حسین شاہ اب نظریں جھکا کے بات کرنے لگا۔ وہ یہی سوچتا تھا، وہ نظر اٹھا کے بات کرے گا تو کوئی اس حجاب والی صورت کو اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ لے۔ آپ میرے لیے دعا کرتی ہو نا؟ اتنے وقت کے بعد وہ بہن سے بس یہی بول سکا تھا۔ فاطمہ نے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی تو آنکھوں کی دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ بہن کو لگا جیسے اس کا کلیجہ کسی نے نکال لیا ہو۔ اس کے پیٹ میں بل پڑے، جیسے اس کی اندر سے اس کو شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کو دکھ کے ساتھ دیکھتی رہی، جیسے دیکھ رہی ہو اس کے بھائی کے اندر کیا ٹوٹا ہے۔ اس نے فوراً سے نظریں جھکا لیں۔ بہن نے ایک بار پھر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وجدان میری طرف دیکھو۔ وہ اس کو ہمیشہ وجی کہتی تھی، آج وجدان کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کی آنکھیں دیکھ لی ہیں۔ وہ ایک دم سے ڈرا، ایک دم سے آنکھیں نیچے کی۔ کیا ہو گیا ہے آپی آپ کو؟ بالکل ٹھیک ہوں میں، آپ بنا بس ایسے ہی پریشان ہوتی رہتی ہیں۔ اس نے اوپر اوپر سے مسکراتے ہوئے بہن کے ہاتھ آرام سے نیچے کیے اور لیپ ٹاپ کھول لیا، جیسے وہ بہن کے سوالوں سے بچنا چاہتا ہو۔ اس کی نگاہیں اس کو بے چین کر رہی تھیں۔ وجدان تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ بہن نے بغیر کوئی چہرے پہ تاثر دیے اس کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اس نے سچ میں اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لیا ہو، جیسے وہ اس بات کی تصدیق چاہتی ہو۔ اس نے بہن کی بات سنتے ہی لیپ ٹاپ سے نظریں اوپر کی۔ انگلیوں نے ایک دم حرکت روک دی۔ دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس کو لگا جیسے وہ اس کا بہت بڑا جرم پکڑا گیا ہے۔ اس نے بہن کی طرف دیکھا۔ اس کو تو خود نہیں پتا تھا محبت ایسے ہوتی ہے۔ وہ تو بس یہ سمجھتا تھا وہ لڑکی اس کے خیالوں میں آتی ہے۔ وہ اس سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اسے کہتے ہیں محبت؟ اس نے تو بہت ساری لڑکیوں سے باتیں کی تھی، جانے کتنی لڑکیوں سے محبت کا اظہار بھی کیا ہو۔ اگر محبت ایسی ہوتی ہے تو وہ کیا تھا جو وہ کرتا آیا تھا؟ وجدان میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا تمہیں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا۔ اس نے پکڑے جانے پہ خود کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ آپ اپنے بھائی کو نہیں جانتی، اس نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ آپ کے بھائی کے لیے تو لڑکیاں دیوانی ہیں۔ آپ کا بھائی کیوں کر کسی سے محبت کرے گا؟ اس نے اس انداز میں کہا کہ بہن مطمئن ہو جائے، یا شاید وہ بہن سے زیادہ خود کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ پکا نا وجی ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ اس نے ان کے چہرے کو، اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ مطمئن تو کسی صورت نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی بھائی کی بات مان لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کچھ بھی ہو وہ اسے ضرور بتائے گا۔ تب تک وہ وجی سے کچھ نہیں پوچھیں گی، اس کو مزید دکھ نہیں دیں گے۔ اچھا اب سو جاؤ وجی، بہت رات ہو گئی ہے، تم کل بھی نہیں سوئے۔ جی آپی بس سوتا ہوں، آپ سو جائیں۔ بہن نے اس کا ماتھا چوما اور فکر مندی کے عالم میں وہاں سے نکل گئی، اور وہ بہن کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ آج چائے کس نے بنائی ہے؟ سلطان نے چائے کا ایک سپ لیتے ہوئے پوچھا، اور زرمینہ نے بہت فخر سے بتایا، بابا جان لاہور کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اور وہ سب بہن بھائی دادی اماں کے کمرے میں بیٹھے تھے، تب بھی پینے کے قابل نہیں تھی۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں تو نہ پیے نا، لائیں مجھے دے دیں اپنا کپ۔ ارے نہیں نہیں، اب میری بہن اتنے پیار سے اپنے کومل ہاتھوں سے بنا کے لائی ہے تو میں واپس کر دوں کیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی اماں میں نے چائے اچھی نہیں بنائی؟
وہ اس سے منہ بنا کے دادی کی طرف مڑی۔ اس کو پتا تھا کوئی اس کی سائیڈ لے نہ لے، دادی اماں ضرور اس کا ساتھ دیں گی۔ بڑا مجھے تو تمہارے ہاتھ کا زہر بھی میٹھا لگے گا، یہ تو صرف چائے ہے میرے دادا ابا کی شہزادی، اس نے شوخے سے انداز میں کہا۔ چپ شیطان، دادی اماں اس کی اس بات پہ اکثر شرما جایا کرتی تھیں۔ دادی اماں یہ تو نا انصافی ہے نا، 100 میں سے بس 10 نمبر کی حقدار ہے یہ چائے، 10 بھی تب ہی دے رہا ہوں کیونکہ بہن کی ہاتھ سے بنی ہے، ورنہ تو 1 نمبر بھی نہ دیتا۔ کیوں لالا گل، اس نے شہاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ آنکھ مار کے سمجھایا اس کو کیا کرنا ہے۔ اب سلطان میں کیا بولوں، زری خفا ہو جائے گی۔ اس نے مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے چہرے پہ مصنوعی سی اداسی لائی اور چائے کا کپ دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں لالا گل، آپ بھی ساتھ ہو جائیں ان کے، جب آپ دونوں کی بیگمات آ جائیں گی چائے بنا کے لائیں گی تب بھی ایسے ہی نمبر دیا کروں گی۔ اس وقت آپ پتہ ہے کیا بولیں گے، واہ بیگم، آج تو آپ نے کمال کی چائے بنائی ہے، بالکل شیدے چائے والے کے ہوٹل کی طرح۔ وہ جو کب سے ہنسی دبا کے بیٹھے تھے ایک دم ہنسنے لگے۔ اماں اب دیکھ لیں آپ کے بیٹے بیگم کے ذکر پہ کیسے کھلکھلا کے ہنستے ہیں۔ اس نے منہ بنایا اور دادی اماں کے کندھے پہ سر رکھ کے بیٹھ گئی۔ وجدان، تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ آپی کیا کہے گی؟ کیا یہ محبت ہے؟ کیا اس کو محبت کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ میں نے اتنی لڑکیوں سے بات کی ہے، اتنی لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کے لیے مرتی ہیں، مجھے ان سے تو محبت نہیں ہوئی کبھی۔ اتنی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے میں نے، مجھے تو کبھی وہ خیالوں میں بھی نہیں آئیں۔ یونیورسٹی میں اتنی لڑکیاں میرے ارد گرد ہوتی ہیں، مجھے تو ان سے کبھی محبت نہیں ہوئی۔ اور یہ لڑکی جس کو میں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کے صحیح سے نہیں دیکھا، جو حجاب اور چادر میں لپٹی ہوتی ہے، جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے اس سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ میں کیوں اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ہوش کھو بیٹھا ہوں؟ اس کی آنکھیں، میں نے تو اتنی خوبصورت آنکھوں والی لڑکیاں دیکھیں، پھر وہ میرے خیالوں میں کیوں نہیں آئیں؟ یہ لڑکی ہی کیوں؟ کون ہے یہ لڑکی جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی؟ کون ہے یہ جو میرے ذہن سے اتر نہیں رہی؟ آپی کی بات سن کے مجھے عجیب سا ڈر کیوں لگتا تھا؟ کیوں میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہوئی تھی؟ کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو؟ کیوں میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن رہا تھا؟ آخر کیوں؟ کیا مجھے واقعی اس سے؟ نہیں نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی، مجھے اتنی پاکیزہ لڑکی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جو مجھے ایسی لڑکی ملے، مجھے ایسی لڑکی سے محبت ہو۔ اس کو عجیب سی وحشت ہونے لگی، اس کو لگا اس کے دماغ کی رگیں اب تھوڑی دیر میں پھڑنے لگیں گی، وہ پاگل ہو جائے گی۔ وجدان، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اس کے اندر سے آواز آئی۔ وہ زمین پہ بے بس پڑا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے زمین پہ گر رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ یوں ہی لیٹا لیٹا بولا۔ مان جاؤ وجدان، تجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر سے آواز آئی، نہیں مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی تجھے محبت؟ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا، اس کو قبول کروانے لگا کہ بول ہو گئی ہے تجھے محبت، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے زمین کی طرف منہ کیا اور روتے روتے الٹا ہو گیا، جیسے اپنا آپ چھپا رہا ہو کسی سے۔ میں نہیں ہوں اس کے قابل، وہ لرزتی آواز کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے بس یہی بول رہا تھا، نہیں ہوں میں اس کے قابل۔ جس لڑکی کی طرف میں ایک لمحے کو نہیں دیکھ سکتا، میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ یا اللہ، میں اس کرب سے کیسے نکلوں گا؟ کیا میں پوری زندگی یوں ہی روتے ہوئے راتوں کو جاگتے ہوئے گزاروں گا؟ کیا میں ایسے ہی مر جاؤں گا؟ سنو، تم نے مجھے مار دیا ہے۔ زرمینہ کا عکس اس کی آنکھوں کے آگے آیا اور اس نے اپنی بھیگتی آنکھوں کے آگے بازو رکھتے ہوئے کہا۔ وہ پوری رات جاگتا رہا، وہ اس کو بس بھولنا چاہتا تھا، مگر اس کا عکس ایک سیکنڈ بھی اس کے سامنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ اب وہ اس کو سوچنے لگا تھا، وہ جب بھی اس کو سوچتا پرسکون ہو جاتا۔ زمین پہ پڑے پڑے کب سے اس کی آنکھ لگی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیشہ قرآن پاک کا سبق پڑھا کرتی تھی۔ اس کو لگتا تھا جب وہ نماز کے بعد دعا مانگتی ہے تو وہ اللہ سے باتیں کرتی ہے، اور جب وہ قرآن پاک پڑھتی ہے تو اللہ اس سے بھی باتیں کرتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کا آخری کام جو ہوتا وہ اللہ جی کو لکھ کے اپنی باتیں بتانی ہوتی۔ وہ دن بن کے سارے قصے لکھتی اور اللہ جی کو مخاطب کرتی تھی، جیسے وہ اس کے پاس ہوں اور اس کی باتیں سن رہے ہوں۔
اللہ جی، آپ کو پتہ ہے آج میں نے اور فضا نے کینٹین سے برگر کھایا، اتنا برا تھا یقین مانے۔ فضا کو تو صحیح غصہ آیا مجھ پہ، برگر کھانے کی ضد جو میں نے کی تھی۔ وہ تو یہ اچھا ہوا کینٹین میں سب بیٹھے تھے اور وہ مجھے ان کے سامنے کچھ کہہ نہ سکتی تھی، مگر آنکھوں آنکھوں میں اس نے مجھے سنائی۔ آپ کو پتہ ہے نا اللہ جی، میں بھی اس کو دیکھ دیکھ کے ڈیٹھ بن کے کھاتی رہی۔ اب 70 روپیہ میں یوں ہی ضائع کر آتی، بابا جان کا میں 1 روپیہ ضائع نہ کروں تو یہ تو پھر 70 روپیہ تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری میں فضا اور فضا کے ہی قصے ہوتے تھے۔ اس نے فضا کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ڈائری لکھتی ہے، یہ تو اللہ جی کا ہے اور اس کا سیکرٹ تھا۔ وہ کسی کی محبت کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی، چاہے وہ اللہ سے اس کی محبت ہو۔ اس کو نہیں اچھا لگتا تھا اس کے اور اللہ پاک کی باتوں کو کوئی پڑھے اور کوئی سنے۔ اس کی محبت کا انداز ہی ایسا تھا، وہ اپنی محبت کو اپنے اندر چھپا کے رکھتی تھی، جس سے وہ محبت کرتی بس اسی کو پتہ ہوتا۔ فضا سے بھی اس کی محبت ایسی تھی، وہ اس سے شدید محبت کرتی تھی۔ یہ بات اس کو وہ ہر موقع پہ بتاتی تھی، مگر کسی کے سامنے دکھا دکھا کے اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ آج کا سارا دن لکھ رہی تھی، کیسے وہ اور فضا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے۔ آج ان دونوں نے کس کس سے بات کی تھی، کیسے ہانیہ نے اس کو پوری کلاس کے سامنے سنائی تھی۔ اللہ جی، میں بس چپ ہو گئی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا میں غلط بات برداشت نہیں کرتی۔ اس نے کتنا غلط بولا، اب میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ اس نے مجھے کیا بولا تھا۔ مجھے تو آپ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ ہانیہ مجھے نا بالکل نہیں پسند۔ وہ سب کچھ لکھ رہی تھی جو آج کے دن ہوا تھا۔ اچانک اس نے لکھتے لکھتے ہاتھ روک لیا۔ اس کو خود بھی نہیں پتہ چلا اس نے کیا لکھ لیا تھا۔ اس کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا، آنکھیں ایک دم جھکی۔ کہیں آپ کی نشیلی آنکھوں پہ فدا تو نہیں ہو گئی نا سید وجدان حسین شاہ۔ وہ تو اللہ پاک سے باتیں کر رہی تھی، وہاں وہ وجدان کا ذکر کیسے کرتی؟ اس کو تو شرم آتی ہے اللہ پاک سے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ پھر اس نے کیوں؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کا نام لکھا تھا۔ اس کو کچھ عجیب سا خوف آنے لگا، اس کو لگا جیسے اس کا دل کانپ رہا ہو۔ اس نے اس نام کو غور سے دیکھا، اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ نام چمک رہا ہے اور اس کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ نام قید ہو رہا تھا۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا پیچھے 1 گھنٹے سے خالی ذہن کے ساتھ وہ سید وجدان حسین شاہ لکھا ہوا دیکھ رہی تھی۔ سر کلاس میں ایک سی آر اور ایک جی آر کی بہت ضرورت ہے، مدثر نے سر کمر کی کلاس میں کھڑے ہوتے ہوئے ہانیہ کی طرف دیکھ کے کہا۔ وہ ہمیشہ اس کو تنگ کرتا تھا اور وہ تنگ ہوا بھی کرتی تھی، لیکن ہار نہیں مانتی تھی۔ تو آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں مسٹر مدثر خان؟ ہانیہ نے اس کو اپنی طرف بات کرتے دیکھ کے ایک دم بولا۔ ہانیہ جی، میں آپ سے تو بات نہیں کر رہا نا۔ ہانیہ جی، میرا نام ہانیہ ہے، صرف ہانیہ۔ آپ جی کا اضافہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، اس نے مدثر کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا اور آگے مڑ گئی۔ مدثر، آپ نے جو کہنا ہے کہیں اور بیٹھ جائیں پلیز۔ سر نے ان دونوں کو چپ کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کر ہی دیا تھا۔ وہ 40 کی عمر کے ہوں گے۔ ان کی کلاس میں اسٹوڈنٹس کو کھلی چھٹی ہوتی تو وہ خود بھی بولیں، سر میں کہہ رہا تھا اگر جی آر ہانیہ جی، او سوری جی آر ہانیہ صاحبہ بن جائیں اور سی آر میرے علاوہ کوئی اور بنا تو قتل ہو جائے گا وہ مجھ سے۔ اس نے پہلی بات پہ ہانیہ کو دیکھا اور دوسری بات پہ کلاس میں بیٹھے لڑکوں کو شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی تو ہی بن جا، ہمیں کوئی شوق نہیں۔ اس کے پاس بیٹھے خاور نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کو کہا، تو سر ٹھیک ہے نا، جی آر ہانیہ اور سی آر میں۔ اس نے ہانیہ کو دیکھے بغیر فوراً اسے بول لیا۔ ہانیہ کو یہ موقع بہت سنہری لگا تھا۔ اس کو لگا اسے وہ وجدان سر کی نظروں میں آئے گی۔ وہ ایک خوبصورت اور پر اعتماد لڑکی تھی۔ اس کے لمبے کھلے بال اس کی شخصیت کو اور نکھارتے تھے۔ وہ ہمیشہ جینز اور اوپر لانگ شرٹ پہنا کرتی تھی، کھلے بال اور گلے میں پڑا دوپٹہ۔ ہر کوئی اس کو ایک دفعہ مڑ کے ضرور دیکھتا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر مدثر، آپ سوچ لیں، آپ کو ہانیہ کا ساتھ بہت مہنگا نہ پڑے۔ اس نے اوپر سے ایسے بات کی جیسے اس کو تو فرق ہی نہ پڑا ہو جی آر بننے سے۔ ہائے، آپ کا ساتھ چاہیے، بس جتنا بھی مہنگا پڑے، مدثر نے اس کو دیکھتے ہوئے شوخی سے مسکرا کے کہا۔ ساتھ نہ مائی فٹ، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آرام سے کہا۔
تو سر ٹھیک ہے، میں ایچ او ڈی کو اپلیکیشن لکھ لوں؟ مدثر نے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کو پتا تھا سر قمر کو بوتل میں اتارنا بہت آسان ہے۔ ان کی جگہ سر وجدان ہوتے تو 100 طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے۔ پہلے ان کو کسی طرح امپریس کیا جاتا اور پھر جا کے کہیں بات کی جاتی۔ فضو، مجھے کیا لگتا ہے یہ مدثر اور ہانیہ کی کوئی کہانی چلنے والی ہے؟ زری نے فضا کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جب بھی بیٹھتی تھی ہمیشہ فضا کے کندھے پہ سر رکھ کے بیٹھا کرتی تھی۔ اس کو کچھ عجیب سا سکون ملتا تھا۔ ایسے لگتا تھا یہ فضا کا کندھا نہیں، اس کی ماں کی گود ہے جو اس کو ایسے سکون ملتا ہے۔ وہ دونوں دوستوں سے کہیں زیادہ تھیں۔ ایک ندی تھی تو دوسری کنارہ، ایک پھول تھی تو دوسری خوشبو، ایک جان تھی تو دوسری جہان، ایک دھوپ تھی تو دوسری چھاؤں، ایک جسم تھی تو دوسری روح، ایک دل تھی تو دوسری دھڑکن۔ ان کی بے مثال دوستی ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنے رہتی۔ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کے بغیر نظر نہ آتی، ہمیشہ ایک ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نظر آتی تھی۔ زرمینہ نے اپنے بیگ کے ساتھ کی چین بھی فضا کے نام کی لگائی ہوئی تھی۔ زرمینہ بہت کم لوگوں سے اس قدر محبت کرتی تھی اور فضا پہ وہ جان چھڑکتی تھی۔ اس کی دنیا اپنے گھر والوں سے لے کے فضا تک ختم ہو جاتی۔ مدثر ایسے ہی نکما ہانیہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہانیہ صاحبہ کی نظر تو کہیں اور ہی ہے۔ فضا نے زری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کدھر ہے ہانیہ کی نظر؟ اس نے اس کے کندھے پہ ایسے ہی سر رکھ کے مختصر پوچھا۔ اس کی نظر اپنے خان صاحب پہ ہے۔ زرمینہ کو لگا جیسے اس کے اندر کسی نے کرنٹ لگایا ہو۔ اس نے بے اختیاری اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تم نے دیکھا نہیں، سر اس کو منہ بھی نہیں لگاتے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ جدھر سر جائیں ادھر ہی ہانیہ صاحبہ دکھائی دیں گی۔ آج تو وہ سر کے آفس میں بھی گئی تھی۔ اتنی کوئی بری لگتی ہے نا مجھے یہ لڑکی، اوپر سے جی آر بھی بن گئی ہے۔ اب ان کو زمین پہ کون لائے گا؟ فضا بولتی رہی اور وہ چپ چاپ سی اس کے کندھے پہ سر رکھ کے سنتی رہی۔ آپ اٹھیں آئیں اور پریزنٹیشن دیں۔ اس نے زرمینہ کا نام لینے کے بجائے ہاتھ سے اشارہ کیا اور سخت انداز میں اس کو بلایا۔ سر میں اس کو بالکل بھی اس کی امید نہیں تھی وہ اس کو بلائے گا۔ جی آپ محترمہ۔ وہی لہجہ، وہی انداز، بس نظریں ادھر ادھر کلاس پہ تھیں۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ لیکن سر۔ کیا لیکن؟ سر مجھے نہیں پتا تھا آج میری پریزنٹیشن ہے۔ نظریں جھکائے ہوئے میں آپ کو گھر آگے بتاتا آج آپ کی پریزنٹیشن ہے۔ سر پلیز میں کل تیار کر لوں گی۔ امپاسبل، آپ کے 0 نمبر مارک کروں گا میں۔ وہی انداز۔ کس لیے آتی ہیں اب یہاں؟ اگر پڑھنا نہیں ہے تو کلاس کے بجائے گھر پہ بیٹھیں آپ، دل کو چیر دینے والے انداز میں بولے۔ زرمینہ پہ آج قیامت ٹوٹ رہی تھی اور وہ بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بس سنتی ہی جا رہی تھی۔ سب حیران ہو کے بس اس ایک شخص کو دیکھے جا رہے تھے جو بس بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کا آج ایک اور روپ دیکھ رہے تھے۔ آج کے بعد میں ایسے بہانے ہرگز نہ سنوں۔ جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھے، جس نے نہیں پڑھنا وہ میری کلاس سے دور رہے۔ وہ بول رہا تھا، سب نے ایک نظر اس پہ ڈالتے اور ایک نظر زرمینہ پہ۔ زرمینہ نظریں جھکائے بس ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ مجھے صبر دے۔ مگر صبر اتنا چھوٹا بھی نہیں جو اسے آ جاتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، مگر اس نے سر اوپر نہیں کیا۔ وہ کسی کو اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کی غیرت کیسے گوارا کرتی کوئی اس کو روتے ہوئے دیکھ لے۔ وہ سنے گی، بہت سنے گی، مگر اپنی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو بھی کسی کو نہیں دکھائے گی۔ وجدان سر اس کے فیورٹ ٹیچر ہیں، وہ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے تھے۔ اس نے خود کو تسلی دیتے ہوئے دل میں سوچا۔ وہ اس کو ایز اے ٹیچر ہمیشہ ہی اچھے لگتے تھے۔ اس کو تو کیا، وہ تو ہر ایک کو اچھے لگتے تھے، مگر وہ ان کی دل سے قدر کرتی تھی۔ وہ ایک اناپرست قبیلے کے ہوتے ہوئے بھی سنتی رہی۔ آج سب وجدان سر کا یہ روپ دیکھ کے بہت دکھی ہوئے تھے۔ سر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ زرمینہ کو کل کا ٹائم دے دیتے، مگر انہوں نے اس کا ذرا لحاظ نہیں رکھا۔ انہوں نے اس کو بتایا بھی نہیں تھا، کل تم پریزنٹیشن کے لیے ریڈی ہو کے آنا۔ وجدان کلاس ختم ہونے کے بعد سب آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کوئی زرمینہ کے پاس نہیں آیا تھا۔ سب کو لگ رہا تھا ابھی جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ نظریں جھکائے، آنکھوں میں آنسو چھپائے بیٹھی رہی اور فضا اس کے پاس بغیر کچھ بولے بیٹھی رہی۔ بہت اچھا ہوا آج سر نے جو اس کو اس کی جگہ بتائی۔ آج کوئی خوش تھی تو وہ ہانیہ تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں۔
اس نے ارم کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنے چہرے کی خوشی چھپاتے ہوئے کہا، اور اٹھ کے ہانیہ کے پاس چلی گئی۔ ہانیہ، بہت برا ہوا آج تمہارے ساتھ۔ اس نے اس کو ایسے انداز میں کہا جیسے کہہ رہی ہو بہت اچھا ہوا ہے تمہارے ساتھ، اب سر کی کلاس میں نہ بیٹھنا۔ کیوں ہانیہ، کیا برا ہوا ہے میرے ساتھ؟ اس میں بھی سواتیوں والا خون تھا، کدھر کسی کے سامنے جھک سکتی تھی؟ اس نے چہرے پہ بغیر کسی تاثر کے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا اور چہرے پہ مسکراہٹ لیے حیرت سے اسے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہانیہ؟ ہانیہ کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے، وہ تو زرمینہ کا روتا ہوا چہرہ دیکھنے آئی تھی، یہاں تو کوئی اور ہی منظر دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں بس ایسے ہی کہا کہ تم خفا ہوگی نا، سر نے آج تو سب کے سامنے تمہاری انسلٹ کی ہے۔ ہانیہ نے مصنوعی سی مسکراہٹ چہرے پہ لائی، ہیں مجھے تو نہیں فیل ہوئی کوئی انسلٹ، سر وجدان میرے فیورٹ ٹیچر ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ویسے بھی آج میری غلطی تھی جو انہوں نے مجھے ڈانٹا، اور اس کو ڈانٹنا کہتے ہیں نہ کہ انسلٹ، اس نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور ہانیہ وہاں سے چلتی بنی۔ زری، فضا نے زری کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگی، کیا اس کو واقعی میں فرق نہیں پڑا؟ فضا اٹھو، جائیں نا۔ اس کو لگا وہ کچھ دیر اور بیٹھتی تو اونچا اونچا رونے لگ پڑے گی۔ فضا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھایا، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے بھی فضا کی آنکھوں میں ہی بتایا، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ وہ دونوں اکثر ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں بات سمجھا دیا کرتی، وہ تو زری کو اندر سے پتا تھا وہ کتنا ٹھیک ہے۔ آنکھوں میں عجیب سی وحشت لیے وہ بار بار اس بیگ کو ہی دیکھ رہا تھا جو اس نے اپنے پاس بیڈ پہ چھوڑا تھا۔ بہنوں کو اس نے کمرے میں آنے سے منع کر لیا تھا۔ میں 2 دن سے سویا نہیں ہوں، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، میرے کمرے میں کوئی نہ آئے پلیز۔ وہ کھانے کی میز سے بغیر کسی سے نظریں ملائے یہ کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف آیا، اور ساتھ یہ بھی کہا، چائے نہیں پیوں گا میں۔ سب اس کی اس بات پہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایسے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ رات کو سونے سے پہلے چائے نہیں پیے تو سوتا نہیں تھا، بعض اوقات تو وہ 2 سے 3 کپ بھی پی لیتا تھا، اور باقاعدہ زینب کو چاکلیٹ کے پیسے دیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے چائے بناؤں گی، پہلے میری چاکلیٹ۔ چاکلیٹ اگر نہ ہو، وہ اس نے پورے پورے پیسے لیا کرتی تھی۔ وہ دونوں ہی بہن بھائی رات کو دیر تک جاگا کرتے تھے، زینب ناول پڑھتی تھی اور اپنا کام کیا کرتا تھا۔ سب اس کو حیران ہوتے ہوئے دیکھنے لگے، ایک فاطمہ ہی تھی جس کو اندازہ تھا اس کو مسئلہ کیا ہے۔ وہ جلدی جلدی اٹھا اور اپنے دروازے کو کنڈی لگائی، پھر آ کے بیڈ پہ بیٹھ گیا اور اس بیگ کو دیکھنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ کھولا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی تھی۔ اس نے بیگ کھولتے ہی وہ ڈبی دیکھی اور پھر سے کانپنے لگا۔ اس کو لگا جیسے اس کو شدید ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس کی ٹانگیں ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، اس کے دانت ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ اس کو لگا وہ پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے بیگ کو فوراً سے بند کیا اور بیڈ سے نیچے پھینک دیا، اور خود پہ ایسے رضائی اوڑھی کہ اس کی سانسیں بھی باہر نہ جائیں۔ وہ رضائی میں لیٹے مسلسل کانپ رہا تھا۔ وہ گھر آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں گئی، پورے راستے سے خود کو جو سنبھالے ہوئے تھی، اپنے کمرے میں آتے ہی ایسے رونے لگی جیسے کسی نے بچے کو مارا ہو اور وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہا ہو۔ اس نے عبایا بھی نہیں اتارا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ سیدھا واش روم میں گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس نے پانی کا نل کھول دیا تاکہ اس کے رونے کی آواز باہر نہ جائے۔ سر، ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھے اور اونچا اونچا روتی رہی۔ اس کا کمرہ تھوڑا سا ہٹ کے تھا تو آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ دوسرا، اس نے پانی کا نل کھول دیا تھا۔ وہ عبایا پہنے زمین پہ بیٹھ کے کتنا وقت روتی رہی اس کو خود بھی نہیں پتہ لگا۔ وہ جب ادھر سے اٹھی تو باہر اندھیرا ہو رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے عبایا واش روم میں پہن کے فرش پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے کمرے میں ایسے بھی بھائی نہیں آتے تھے، اور اماں کو پتہ ہوتا تھا وہ دن میں سوتی ہے تو وہ اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ اٹھی، عبایا اتارا اور شاور لیا، اس کے بعد وضو بنانے لگی۔ جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا اس کو لگا یہ وہ ہے ہی نہیں۔ اس کی آنکھیں اتنی لال ہوئی تھیں، اس کو لگا جیسے کسی نے مرچیں کوٹ کے ڈالی ہوں۔ وہ جیسے ہی پانی منہ پہ ڈالتی تو درد کی ایک آہ لے کے پیچھے ہو جاتی۔ اس کی آنکھیں اتنی جل رہی تھیں کہ وہ پانی کو بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔
وہ آج بری طرح سے ٹوٹی تھی۔ اس انسان کے ہاتھوں جو اس کا آئیڈیل ٹیچر تھا، وہ کانپتا ہوا اٹھا اور زمین پہ جا کے بیٹھ گیا اور پھر سے اس بیگ کو اٹھا لیا۔ اس کو کھولتے ہی اس میں سے اس نے وہ دونوں ڈبیاں اٹھا لیں۔ آنکھوں میں وہی وحشت لیے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ باری باری دونوں کو کچھ وقت ایسے ہی دیکھتا رہا۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا، اس کے مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے، اس کو نہیں ڈرنا۔ اس نے ایک ڈبی میں سے تیلی نکالی اور دوسری سے سگریٹ نکالا۔ وہیں زمین پہ بیٹھے اس نے تیلی جلائی اور سگریٹ کو اس کے ساتھ لگایا۔ اس کے ہاتھ اب پہلے سے زیادہ کانپنے لگے تھے۔ آنکھوں کی وحشت میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس نے سگریٹ کو اپنے منہ سے لگایا اور ایک کش لگایا۔ جیسے ہی سگریٹ کا دھواں اس کے اندر گیا، اس کو ایک دم سے کھانسی شروع ہو گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے پھر ایک دفعہ سگریٹ اپنے منہ کے ساتھ لگایا اور منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب کھانسی پہلے سے زیادہ ہو رہی تھی، پہلے سے زیادہ دل پہ بوجھ آیا تھا، مگر اس نے سگریٹ نہیں چھوڑا تھا اور پیتا رہا۔ ایک سگریٹ ختم ہوا، اس نے دوسرا لگا لیا۔ دوسرا لگاتے ہی اس کو لگا جیسے اب سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ اب کھانسی ہونا بند ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن پرسکون ہونے لگا۔ جو اس کے اندر وحشت تھی وہ ختم ہونے لگی۔ وہ زمین پہ بیٹھے سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اس نے بیڈ کے ساتھ اپنا سر رکھا، آنکھیں بند کی اور سگریٹ کو ہاتھ سے نیچے چھوڑا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، آج دن کا سارا منظر اس کے سامنے گھومنے لگا۔ آج اس نے اس لڑکی کو پوری کلاس کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اس نے دیکھی تھی، پھر بھی وہ چپ نہیں ہوا تھا، بولتا رہا تھا۔ اس کے اندر کچھ درد ہوا۔ وہ اٹھ کے بیٹھا، آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب نکل رہا تھا۔ اس نے پھر سے سگریٹ لیا، پھر سے جلانے لگا۔ میں نے تمہیں بے عزت نہیں کیا ملکہ، میں نے تو خود کو تم سے دور کرنا چاہا ہے۔ دیکھو نا، میں خود کو تم سے دور کرنے کے لیے آج ہی خود کو ہی برباد کر رہا ہوں۔ اس نے سگریٹ کو اپنے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ پورا کمرہ دھوئیں سے بھر رہا تھا۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اللہ جی سر، ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے آج انہوں نے مجھے پوری کلاس کے سامنے اتنا ذلیل کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرا کیا دل کر رہا تھا کہ میں مر جاؤں آج۔ میری غلطی تھی، ٹھیک ہے میری غلطی تھی، میں پہلے ہی کام کر لیتی اپنا، مگر انہوں نے مجھے بتایا ہی کب تھا کہ کل آپ کی پریزنٹیشن ہے؟ وہ اتنا غلط کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ جائے نماز میں بیٹھی بچوں کی طرح روتی رہی اور ساتھ اللہ جی کو شکایتیں لگاتی رہی۔ اس سے پہلے اس کو کبھی کسی نے ایسے نہیں ڈانٹا تھا، کسی نے اس کو ایسے بے عزت نہیں کیا تھا، کسی نے اس کی ایسے تذلیل نہیں کی تھی۔ آج پہلی بار ہوئی تھی۔ اس نے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اماں کو یہ کہہ کے ٹال لیا تھا وہ بعد میں کھا لیں گی۔ زری، یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہوئی ہیں؟ روئی ہو تم؟ کیا ہوا ہے؟ اماں نے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں اماں، میں کیوں رونے لگی بھلا؟ وہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، اس نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے نیچے دیکھ کے کہا۔ اس کو پتا تھا ماں تھوڑی دیر اور اس کو دیکھتی تو وہ ان کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ اماں میں کھانا کھا لوں گی، آپ بابا جان کو کھانا دے دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا کھا کے سو جانا بچے۔ جی ماں۔ اللہ جی آپ خود پوچھنا سر سے، یہ کہہ کے پھر رونے لگ گئی۔ روتے روتے وہ اچانک چپ ہوئی۔ خیر ہے زرمینہ خان سواتی صاحبہ، ٹیچرز تو اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، اس میں اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ یاد نہیں ہے اسکول میں تمہیں مس ہینا نے ڈانٹا تھا؟ تب تو آپ اتنا نہیں روئی تھیں، آج کیا ہو گیا ہے؟ وہ خود سے ہی باتیں کرنے لگیں۔ بے شک انہوں نے ڈانٹا تھا، ان کی بات اور تھی، مگر سر کی بات اور ہے۔ کیوں سر کی بات اور کیوں ہے؟ اچانک سے اس کے اندر سے آواز آئی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی، جیسے اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب ہی نہ ہو۔ کیوں سر کی ڈانٹ اس کے دل کو زخمی کر رہی تھی؟ آخر کیوں؟ ٹیچرز تو ڈانٹتے ہی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، پھر اس کو اتنا برا کیوں لگا؟